اچھا، یہ پرانے پاکستان کو اور نئے پاکستان کو، 40 سال پرانی صحافت کو اور آج کی صحافت کو، اس وقت کے ادب کو اور آج کے ادب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں نے جب یہ کام کیا تھا تو مجھے پاکستان کے 50 سال پر کام کرتے ہوئے یہ احساس ہوا تھا کہ ہم پہلے دن سے دیکھیں، پہلے دن سے ایک چیز جو چل رہی ہے نا، وہی فوٹو کاپی، سائیکلو سٹائل یا جو کچھ بھی ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہر سال شعبان کے مہینے میں یہ خبریں شائع ہوتی تھیں کہ گراں فروشی کی اجازت نہیں دی جائے گی، جی رمضان المبارک۔ جی محرم سے پہلے خبر ہوتی تھی کہ امن و امان قائم رکھا جائے گا۔ الیکشن سے پہلے خبر ہوتی تھی کہ الیکشن شفاف ہوں گے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اب اتنا تجربہ ہو گیا ہے کہ ہم خبر جو ہوتی ہے نا اس کا مطلب الٹ نکالو تو درست ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ضرور ہوں گے تو سمجھ لیں نہیں ہوں گے، نہیں ہو رہے، اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن شفاف ہوں گے تو سمجھ لیں کہ دھاندلی ہو رہی ہے، اور اگر وہ کہہ رہے ہیں مہنگائی نہیں ہوگی تو سمجھے ضرور ہوگی۔ یہ میں نے تسلسل کے ساتھ مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان 50 سال پہلے یا 75 سال پہلے جہاں تھا اس سے بھی برے حال میں ہے، اس سے بھی برے حال میں ہے۔ اور ہماری جرنلزم اور باقی چیزیں، یہ جب ہم نے شروع کیا تھا اور آج کے جرنلزم میں ہم نے جن لوگوں سے سیکھا، اس وقت صحافت عزت کا نام تھا۔ اس وقت ایڈیٹر کی ڈاک میں ایک خط چھپتا تھا اور لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے تھے۔ اب پورے پیج چھپ جاتے ہیں، پورے پروگرام ٹرانسمیشنز چلتی ہیں، لیکن مسائل حل نہیں ہوتے۔ یہ فرق آ گیا، کیونکہ لکھی ہوئی بات کی وقت ختم ہو گئی۔ اس میں کچھ قصور ہمارا بھی ہے، ہمارا بطور قلم کار یہ قصور ہے کہ ہم نے آدھا سچ بھی نہیں بولا۔ زرد صحافت کی ہے زیادہ لوگوں نے۔ اچھا، زرد صحافت کیا؟ اب تو بس کوئی عجیب و غریب ہی ہو گئی زرد صحافت بھی۔ اب تو ہم کہتے ہیں چلو زرد ہی رہ جاتی، اب تو کہتے ہیں چلو زرد ہی رہ جاتی۔ اب تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو صحافی نہیں ہے وہ صحافی کہلاتا ہے۔ اچھا رضی الدین رضی صاحب، الیکٹرانک میڈیا کے آنے کے بعد جو پرنٹ میڈیا ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ بتدریج جو ہے وہ دم توڑتی جا رہی ہے، تو اس کے بارے میں جو الیکٹرانک میڈیا کے پرنٹ میڈیا پر اثرات ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ سر میرا یہ خیال ہے کہ آپ الیکٹرانک میڈیا کی بات کر رہے ہیں، آپ کو آگے جا کر پرنٹ میڈیا کی بات کر رہے ہیں، آپ کو آگے جا کر الیکٹرانک میڈیا بھی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 2 سال سے تو ہم آپ دیکھیں نا، چینل ختم ہو گئے، جی، اخبارات ختم ہو گئے۔ جی اچھا، اخبارات کو اس لیے ختم کیا گیا کیونکہ پرنٹڈ چیز کی اہمیت ہوتی ہے، پرنٹڈ چیز ثبوت کے طور پر ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اسد عمر کے والد جو تھے جنرل عمر، ان کے بارے میں ان کی جو خبریں ہم نے دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا، وہ آج بھی موجود ہے نا۔ وہ کیوں موجود ہیں؟ کیونکہ وہ پرنٹڈ ہیں، جی، لہٰذا اب چونکہ وہ ثبوت آ جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ اخبار ہی ختم کرو، یہ تو اور اس کی کاسٹ آف پروڈکشن بھی بہت مہنگی کر دی ہے نا۔ سر بات یہ ہے کہ اکثر اخبارات تو بند ہو گئے، اوور آل دنیا بھر میں چیزیں ایسے ہوئی ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو تھی ہی بہت کم نا۔ اچھا، اب لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا بھر میں کتاب ختم ہو گئی ہو، کتاب تو نہیں ختم ہوئی، دنیا بھر میں تو کتاب چھپ رہی ہے اور بہت زیادہ چھپ رہی ہے اور پڑھی جا رہی ہے۔ اچھا، اخبارات جو ہیں، اچھا ان کی بھی پھر کوئی اور شیپ ہو جاتی ہے، چیزوں کی کوئی اور شیپ ہو جاتی ہے جب وقت کے ساتھ ساتھ۔ اب دیکھیں نا، ہم ای بکس کی طرف آ گئے بہت سارے لوگ۔ اچھا، ضروری نہیں کہ ہم اصل میں تو یہ انفارمیشن کے ذرائع ہیں، ان میں آپ ڈیجیٹل میں چلے جائیں، ان میں آپ کا پیپر میں چلے جائیں، میٹیریل تو موجود ہے نا سر، وہ بک ہوگی تو وہ ای بک ہوگی نا۔ میں وہی بات تو جب وہ جی، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس لائبریریاں ختم ہونا افسوسناک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں شوق بھی ختم ہو گیا نا سر، شوق ختم کیا گیا نا، شوق ختم کیا گیا، غیر ضروری چیزوں کو انجیکٹ۔ آپ دیکھیں نا، آپ نے کس چیز پر لوگوں کو مبذول کروا دی، آپ نے فوڈ پر لوگوں کی توجہ مبذول کرا دی، آپ نے برانڈز کی طرف لوگوں کی توجہ، پڑھنے کے رجحان کو ہی ختم کر دیا۔ اب آج کے بچے جو ہیں وہ 300 روپے کی کتاب تو نہیں خریدتے، لیکن
وہ 800 روپے کا برگر ضرور لیں گے. فرق ہے نا. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دماغ کی بجائے پیٹ سے سوچنا شروع کر دیا. بہت اہم بات کی آپ نے. کیونکہ برین کی چیز اور ہوتی ہے. جب آپ پڑھتے ہیں اس کو آپ کہیں ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو, اور جب آپ کھاتے ہیں تو آپ تو بیماری کھا رہے ہوتے ہیں نا, اور وہ بیماری ہی آپ کو بیمار کر رہی ہے.